چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، کہ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، جو شخص میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، ومن احیا سنتی، اور جو میری سنت کو زندہ کرے، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آیہ تلاوت ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، یعنی سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من
بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم، ماہ درود و سلام یہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، آقا کا مہینہ شعبان المعظم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی راہوں میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، مقاصد کے حصول میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ رکاوٹوں کا اور زندگی کا ایک ایسا جو ہے وہ تعلق ہے کہ جس کا انفکاک ممکن نہیں ہے، یا یوں بولیے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے سے جدائی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آسان لفظوں میں یوں ہی بنے گا، ورنہ لفظ انفکاک تھوڑا گاڑا لفظ ہے۔ بہرحال جو علم کلام پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال تو رکاوٹیں اور زندگی یہ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ کبھی انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی دوسرے لوگ ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروسیجر کو انسان رکاوٹ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو نتیجہ ہے وہ یہ نکالنا ہے کہ رکاوٹوں کو کیا کریں؟ دور کریں۔ کسی کی وجہ سے آ گئی ہیں تو بھی ان کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ اپنی وجہ سے آ رہی ہیں تو ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ اور اگر ہماری سوچ کی وجہ سے کہیں رکاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہرڈل آ رہی ہیں، تو ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے، کہ منزل تک پہنچنے کے لیے جب تک رکاوٹیں دور نہ کر لی جائیں بندہ نہیں پہنچ پائے گا۔ ویسے رکاوٹ ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ بندے کو کیا کیا جائے؟ روکا جائے۔ اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ جو رکاوٹ ہے یہ میرے فائدے میں ہے یا میرے نقصان میں ہے، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ کہ بعض اوقات رکاوٹ اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ اس سے رک جائے، نقصان نہ اٹھائے، اور بندہ پھر بھی اس رکاوٹ کو دور کر کے آگے چلا جائے تو پھر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہے رکاوٹیں دور کریں۔ اپنے اعتبار سے بھی ہے اور دوسروں کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آئیے پروگرام میں ابھی کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، کاش دشت طیبہ کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، پھر بقی ہر قدم میں، پھر بقی ہر قدم میں کوئی دفن کر
جاتا پھر بقی غر غر میں کوئی دفن کر جاتا کاش جانی بے طیبہ آغا یوں اگر جاتا کاش جانی بے طیبہ آغا یوں اگر جاتا چاک چاک میں لے کر چاک چاک میں لے کر سینہ جگر جاتا چاک چاک میں لے کر سینہ جگر جاتا چاک چاک میں لے کر سینہ جگر جاتا کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہیں کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہیں کھا کے غش میں گر جاتا کھا کے غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا کھا کے غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا یا نبی رحمت میرے دل کی حسرت ہے یا نبی رحمت میرے دل کی حسرت ہے خاک بن کے طیبہ کی خاک بن کے طیبہ کی خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا کاش ایسا مل جاتا عشق نام سر سے کاش ایسا مل جاتا عشق نام سر سے آنکھ بھی امڑ آتی آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا آنکھ بھی امڑ آتی آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا آنکھ بھی امڑ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا روتی روتی مر جاتا وقت رخصت طیبہ وقت روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ کاش میں مدینے سے کاش میں مدینے سے لوٹ کے نہ گھر جاتا کاش میں مدینے سے لوٹ کے نہ گھر جاتا کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا
ہر جانب شور چھائے ہر جانب شور چھائے ہر جانب حشر میں جدھر جاتا شور چھائے ہر جانب حشر میں جدھر جاتا کاش دشت طیبہ میں بڑھ کے مر جاتا پھر بقیہ غرقد میں کوئی دفن کر جاتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور مدینہ منورہ کی حاضری کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ایسا کرم فرمائے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور بقیہ غرقد جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور جنوں کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر، وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو سب سے پہلے ہم عبادت کی راہ میں حائل ہونے والی عبادت کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کیا خیال فرماتے ہیں پیارے نقیب عارف بھائی اس بارے میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عبادت میں جیسے نماز ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہ بہت سے پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہم بھلا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ بہت دفعہ ہم ظاہری فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھیں گے تو آپ کو 5,000 روپے انعام ملے گا، تو نمازیوں کی تعداد میں کیسا اضافہ ہوگا یہ بدیہی سی بات ہے، سارے اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ فکر آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات پہ اپنی طرف متوجہ ہونے پہ کیا کیا ثمرات عطا فرمانے ہیں، اور جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہے ہوتے اللہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ایک نیکی سے کتنی کتنی آزمائشیں اور برائیاں ہم سے دور ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو رکاوٹ سب سے پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ذہن میں نہیں، جیسے بھی آپ نے آیت مقدسہ پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام مجاہد، وہ فرماتے ہیں یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، کہ اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد پہلے تو ذہن میں ہو تو پھر یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے کہ اللہ کی نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں تو اللہ تعالیٰ کتنے انعامات عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ایک شخص نے انہیں دیکھا کہ بڑی مختصر نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع و سجود آپ زیادہ کر رہے ہیں، یعنی کم اگر قرات کریں گے تو رکعتیں جلدی مکمل ہوں گی، زیادہ سجدے کرنے کی سعادت ملے گی۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا آپ صحابی رسول ہیں اور اتنی مختصر نماز؟ تو فرمایا کیا میں نے مکمل نہیں پڑھی؟ اس کے رکوع جو ارکان ہیں، اس کے واجبات فرائض وغیرہ مکمل ادا نہیں کیے؟ تو اس نے کہا جی مکمل ادا کیے ہیں۔ تو فرمایا میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ ایک سجدے کے بدلے اسے ایک جنت میں درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو میری خواہش ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں زیادہ درجات عطا کیے جائیں۔ جب نیکی کا، عبادت کا آگے ثمرہ ذہن میں ہوگا
کہ اس کے کرنے سے ملے گا کیا، فائدہ کیا؟ تو پھر بندہ اس کی طرف بہت جلدی متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً لالچی بھی ہے۔ جب وہ اپنے نفس کو اس طرف لگاتا ہے تو بندے کا ذہن بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جنت کا جب ایک درجہ کہا جائے تو یوں نہیں ہے کہ ڈبل سٹوری مکان ہے تو بندہ نیچے سے اوپر والے فلور میں چلا جائے، تو یہ درجہ ہے، بلکہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے حدیث پاک میں فرمایا آسمان و زمین کی راہ ہے، یعنی 500 سال کی مسافت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے ایک سجدہ کرنے پر۔ جب بندہ 2 رکعتیں پڑھے گا اور جب سجدہ کرے گا تو اللہ اتنے بڑے ثمرات عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متنبع کرتے ہوئے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو جب پرہیزگاری کا ورڈ بولا جاتا ہے تو سمجھ یہ آتا ہے ذہن میں کہ شاید تسبیح پکڑ کے صرف مسجد میں بیٹھ جانا ہے، ایسا نہیں۔ پرہیزگاری میں تمام معاملات آ جاتے ہیں جو شریعت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں کیے جاتے ہیں۔ بندہ اپنا پیدائش کا مقصد سمجھے، پھر اس عبادت پر جو ثمرات ہیں وہ ذہن میں ہوں تو عبادت کرنے کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سلمان بھائی آپ نے بھی بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ اگر ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں، مال ہو اور دنیا کی آسائشیں ہوں، ان سے پوچھا جائے آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی لوگوں نے کامیابی اور اچھائی کا معیار مال کو سمجھ لیا، حالانکہ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی قسمت پہ تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور دوسرے لوگوں کو مال دیا، تو یہ مال ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اس پہ ہی صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کہا جائے کہ بڑا اللہ کا شکر ہے، کیوں؟ کیونکہ مال زیادہ ہے، لیکن اگر مال کم ہو تو پھر کہتے ہیں بڑی آزمائشیں ہیں، حالانکہ یہ تو ظاہری طور پہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس سجدوں کی دولت ہے، اخلاص کی دولت ہے، پرہیزگاری کی دولت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا اس کے پاس وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ آتا ہے، لذتیں پاتا ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹتا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ میں اس پہ ایک بات عرض کروں، حضرت عبد الواحد بن زید، سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید یہ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں کہ ان کو لقب یہ دیا گیا کہ یہ عبادت گاروں کے شیخ ہیں۔ واہ، اتنے بڑے عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں شیخ ہیں، بڑے ہیں، بڑے استاد ہیں، سردار ہیں۔ صحیح۔ آپ خواب میں اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھنا، دیدار، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ خواب میں کوئی اور بھی اللہ کا ولی، اللہ کے نبی یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ آپ اللہ کی زیارت کرتے ہیں، خواب میں دیدار کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک جسے تو جنت میں میرا ساتھ دے گا وہ مجھے دنیا میں ملا دے، میں اس سے دنیا میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں 3 دن تک اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری رات مجھے فرمایا تیرا جنت کا جو ساتھ ہے، جس کو ہم نے تیرا رفیق بنایا ہے، وہ ایک عورت ہے جن کا نام ہے حضرت میمونہ سودا، اسے تیرا جنت کا ساتھ دیا ہے۔ عرض کیا مالک مجھے بتا وہ کہاں رہتی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا کہ وہ کوفہ کی فلاں جگہ ہے اور یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، جا کے پتہ کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایک دیوانی مجنونہ عورت ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی یاد میں شعر پڑھتی ہے،
آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا یوں مجھے بشارت ملی ہے، اسے اللہ نے میرا جنت کا ساتھ عطا فرمایا ہے، بتایا گیا وہ فلاں جنگل میں ملے گی۔ آپ گئے تو دیکھا وہ نماز میں مشغول ہیں، سامنے ایک ڈنڈا گاڑا ہوا ہے تاکہ جو آگے سے گزرنا چاہے سترے کے طور پہ، آپ انتظار کرنے لگے۔ لیکن عجیب منظر دیکھا ہے کہ قریب میں بکریاں اور بھیڑیے یہ آپس میں اکٹھے چر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے یہ کیا معاملہ ہے۔ جب سلام پھیرا تو جا کے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ملاقات کی جائے، ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ حالانکہ انہیں تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہو چکی تھی۔ انہیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، کچھ باتیں بتائیں تاکہ مجھے آگے زندگی میں کام آئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر دنیا طلبی میں رہو گے اور دنیا کی محبت اپنے دل میں پالو گے تو یہ محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے گی۔ دنیا کی محبت اور خلوت کی لذت، جو اللہ کی محبت کی لذت ہے، یہ تم سے چھین لی جائے گی۔ تم اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کر دو۔ پھر جانے لگے تو کہنے لگے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ بکریوں اور بھیڑیوں نے آپس میں صلح کب سے کر لی؟ تو کہنے لگی جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، انہوں نے آپس میں صلح کر لی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سے کاموں میں برکت بھی فرماتا ہے، اپنی رحمت بھی اس کے شامل حال فرما دیتا ہے۔ پھر بندے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ چیزیں دور کر دیتا ہے جو اس پہ آزمائشیں آنے والی تھیں۔ لیکن یہ آزمائشیں بھی اگر آ جائیں تو یہ بھی بندے کو ستھرا کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ کا قرب دلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا، عبادت کا مقصد اور اس پہ حاصل ہونے والا ثمرہ یہ بندے کے ذہن میں ہو تو پھر عبادت کی طرف بندے کی توجہ بڑھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہے، یہ بھی بندے کو عبادت سے کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اور اللہ کریم جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، چاہے وہ مال کی دولت میں مل رہا ہے تو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس بات پر بھی غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ تو مہربانی فرما رہا ہے، اپنی عنایتیں فرما رہا ہے، رزق کے دروازے کھول رہا ہے، بلکہ اس میں اور کیا کر رہا ہے؟ اضافہ ہی فرما رہا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، میرا انداز کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میرا سلیقہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بندے کا جب فائنینشیل سٹیٹس چینج ہوتا ہے تو پھر بندہ بھی اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ بالکل چینج کر لیتا ہے۔ یعنی اچھا کس اعتبار سے چینج کرتا ہے؟ نیگیٹو وے میں چینج کرتا ہے، کہ اچھائیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ پھر وہ کم کر دیتا ہے، اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کو بڑھانے کی طرف یا تو چلا جاتا ہے یا پھر وہ پلاننگ زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ زندگی میں سادگی تھی، عاجزی تھی، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ خالد بھائی، ہم نے ایاز بھائی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ یہ بولا جائے کہ یہ لفظ میں نے سنے ہیں تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں اور نہر گزرتی تھی ادھر سے، جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ زمین کس کی ہے؟ وہ نہر کے کنارے تک زمین، مطلب یہ کس کی ہے؟ جہاں تک نظر آ رہی ہے تو یہ زمین فلاں کی ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا جو ہے وہ سادگی والا انداز آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ یہ مالی اعتبار سے اتنا یہ ہینسم بندہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس نے سادے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں، سادہ انداز جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے۔ یوں بھی لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ یہ بھی ہوتے ہیں کہ پلے نہیں ہوتے، لات کر دی میلا میلا، یعنی ہوتا بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈھائی بوٹیاں فتو باغبان، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی ہوتا بندے کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ شو یوں کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ ہے یہ یاد رکھیں تو شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے،
اور بندے کو اپنی ذات میں سے اچھائیاں ختم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اچھائیاں بڑھانی چاہیے. فائنینشیل سٹیٹس کوئی بھی ہو یہ ایک دوسری بات ہے, اللہ کی تقسیم ہے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, جس کو نہیں دیا وہ بھی شکر ادا کرے کہ اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے. تو بہرحال آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں گے کہ میں کامیابی, آخرت کی کامیابی کیسے پاؤں گا, تو انشاءاللہ یہ عبادت میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. فرینڈز بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں, رکاوٹ بنتے ہیں. نماز میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, اچھے کام میں کیا کرتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایاز بھی کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل, صحبت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے, گیدرنگ کا, دوستی کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ دیکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی دوستی کی جو ہے وہ امپورٹنس, اس کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے, اس کو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. اور اسی لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ اگر آپ جو ہے وہ کمفرٹ زون کے اندر ہیں, ایک ہی طرح کے ماحول کے اندر ہیں, تو پھر اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو پھر اپنی جو ارد گرد کے جو افراد ہیں نا, جو گیدرنگ ہے, جو صحبت ہے, اس کو تبدیل کر لیں, اس کو بدل لیں. تو پھر جو ہے وہ آپ جو اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں جس حوالے سے بھی, تو آپ کی وہ سچویشن جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جو آپ کے گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو آپ کے اطراف کی, جو آپ کی صحبت کے جو لوگ ہوتے ہیں, بالخصوص یعنی وہ لوگ کہ جو 4-5 افراد آپ کے قریبی ہیں, اگر ان کو آپ جو ہے وہ اس صحبت کو اگر آپ بدل لیں, تو آپ جو ہے وہ مینٹلی طور پر اپنی سوچ کو بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ جس لحاظ, چاہے وہ دنیاوی ترقی کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ اخروی لحاظ سے ہو, چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو, اگر علمی ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر علمی لوگوں کے اندر بیٹھنا شروع کر دیں, اپنے ماحول کو علمی بنانا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ علمی ذوق جو ہے وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اگر صاحب تقوی, نیک لوگوں کی صحبت اور معیت میں آپ بیٹھنا شروع کر دیں, تو پھر نیکی کا نور جو ہے وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو صحبت کی اور سراؤنڈنگ کا جو ہمارا ماحول ہے, یہ بڑا افیکٹ کرتا ہے انسان کی لائف کے اوپر, اور یہ نیکی کے اعتبار سے بھی اور گناہ کے اعتبار سے بھی. ایک بڑی رکاوٹ جس کو ہم کہہ لیں کہ وہ یہ چیز بنتی ہے, اور یہ ہم لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں یہ بات باقاعدہ, کہ جناب وہ یار میں تو اپنے دوست کی وجہ سے جو ہے نا وہ چلا گیا تھا. اور ایک ایسا بھی نوجوان سلمان بھائی ملا کہ وہ نوجوان ہفتہ وار اجتماع میں سلمان بھائی اول تاخیر آنے لگا نا, تو اس نوجوان کو جانتے تھے, تو اس سے پوچھا یار خیریت یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یار میرا ایک دوست ہے, وہ ہے ماڑی پور میں رہتا ہے وہ, تو وہ وہاں سے جاب کرنے کے بعد ڈیلی اجتماع میں, یعنی ہر جمعرات کو اجتماع میں آپ پابندی کے ساتھ اول تاخیر شرکت کرتا. تو اس نے مجھے دعوت دی کہ یار میں تو ماڑی پور سے چل کر یہاں پر اجتماع کے لیے آ رہا ہوں, تو آپ تو یار قریب میں ہو, تو آپ بھی آؤ اجتماع کے اندر. تو اس نے کہا کہ یار اس کی وہ بات جو ہے نا مجھے میرے دل پر لگ گئی, میرے ذہن پہ ہو گئی, یار مجھے بھی اجتماع میں آنا چاہیے, جب یہ اتنی دور سے آ سکتا ہے تو میں یہاں سے کیوں نہیں آ سکتا. تو کہتے ہیں کہ بس اس کی بات میرے دل پر لگی, اور میں نے یار نیت کر لی کہ جب وہ آ رہا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں. اب آپ دیکھیے ایک دوستی ہے نا جسٹ, لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے کتنے اچھے طرف اس کو گائیڈ کیا کہ یار میں آ رہا ہوں اجتماع میں, تو آپ بھی آؤ نا اجتماع کے اندر. تو یہ جب اچھا ماحول ہو, اچھی گیدرنگ ہو, اچھی صحبت ہو, تو اس کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دوست پر دوست کی بات کا اثر انداز ہوتا ہے. جبھی جو وہ حدیث پاک کے اندر اس کی امپورٹنس کو, اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو وہ دوستی کا کوئی اثر نہیں ہے. بالکل دوستی کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, اپنا اثر ہوتا ہے. جیسا آپ بننا چاہتے ہیں ویسا اپنے ماحول کو کر لیں, آپ ویسے بننا شروع ہو جائیں گے, آپ کے اندر ویسی تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. تو اپنی دوستی کو جو ہے وہ, اپنی گیدرنگ کو اچھا کرنا یہ بے حد ضروری ہے, ورنہ بری دوستی, بری آپ دیکھیے کہ ارشاد فرمایا گیا الصحبۃ مؤثرہ, صحبت جو ہے یہ اثر رکھتی ہے, اس کا اپنا امپیکٹ ہے. تو لہٰذا جب اس گیدرنگ کو, اس صحبت کو اگر ہم اچھا کر لیں گے, تو پھر جو ہے وہ ہمارے جو سمجھیے کہ جو برائیاں ہیں, جو عبادت میں رکاوٹیں ہیں, اب دیکھیے ایک رکاوٹ تھی نا, ایک ہرڈل تھی کہ نہیں آ پا رہے, جو ہے وہ کہنا میں دینی کام کی طرف, یہ ایک نیک ماحول کی طرف نہیں آ پا رہے, لیکن ایک اچھے دوست نے کس طریقے سے موٹیویشن دلا کر ہمیں جو ہے وہ نیک ماحول کے قریب کر دیا. تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے دوستی, ہماری گیدرنگ, ہماری جو قریبی ماحول ہے, سراؤنڈنگ کا ماحول ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کے قریب کرتا ہے. یہ عبادت کی رغبت کو پیدا کرتا ہے, یہ عبادت کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں دور کرتا ہے. اگر آپ کا کوئی عالم دوست ہے, مفتی دوست ہے, نیک اور تقوی اور پرہیزگار دوست ہے, تو آپ اسے اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں.
آپ اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ وقتاً فوقتاً آپ کی توجہ دلائے گا, وہ وقتاً فوقتاً آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتائے گا, وہ آپ کو نفس و شیطان کے بہکاوے میں آنے سے روکے گا, وہ آپ کو نیکی کی دعوت دے گا, وہ برائی سے منع کرے گا, وہ آپ کو سمجھائے گا. تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس بات کی جانب آپ کو لے جانے والا بنے گا کہ آپ کی جو عبادت کی نیکی کے راستے میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیے نا, انفرادی کوشش جو ہے سلمان بھائی, یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی جان ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابتدائی طور پر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے اور قریبی ماحول سے. دوست ہیں جو گیدرنگ ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو اکثر اپنی مدنی مذاکروں میں چیز ارشاد فرماتے ہیں, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے دوست تھے چند, ہم مل کر جو ہے وہ کیا نام ہے, ہم نے ایک انجمن بنائی ہوئی تھی, ہم وہ بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے تھے, ہم سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. یعنی شروع ہی سے ماحول جو ہے وہ ایک ایسا ملا, دوست بھی ایسے ملے کہ الحمدللہ ایک دینی اور نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت ملتی رہی, مسجد سے محبت ملتی رہی, نعت خوانی کی محبت ملتی رہی, درس و بیان کی محبت ملتی رہی, مسائل کی محبت ملتی رہی. تو چلتے 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 الحمدللہ آج کہاں تک پہنچ گئے. تو یہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی گیدرنگ کو الغرضی کے جیسا بننا چاہتے ہیں ویسی اپنی گیدرنگ کو بنا لیں. انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ اس جانب بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں اچھے دوستوں کو اختیار کر لیں, انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ اچھائی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. مرحبا ہونی چاہیے کہ ہمیں نیک بننا ہے, جیسا بننا چاہتے ہیں. اس میں بڑی یوں سمجھیں کہ ویرائٹی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے. میں چند سلمان بھائی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مظہر کیسا ہے کہ دوست کے دین پر بندہ ہوتا ہے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو دین پر آنے والے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے والے ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے تو آپ دیکھیے کہ سب سے شروع میں جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے دوست تھے نا, آپ انہیں اس دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے. اور پھر یہی ہوا کہ جیسے ان کے دل مائل ہوتے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنے دوستوں کو لے کر آتے اور فوراً قبول اسلام کا ایک سلسلہ ہوتا. آپ دیکھیے اشرۂ مبشرہ میں جو بڑی تعداد ہے وہ وہی ہے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے بھی دوست تھے. انفرادی کوشش کی, دوستی کا ایک اثر رہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو بھی ایک اچھا ماحول, اچھا دین اور راہ ہدایت اور نجات عطا فرما دی. اچھا, دوسری طرف آئیے, ایک وقت فرعون پر بھی ایسا گزرا ہے کہ اس نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ بات تو موسیٰ صحیح کرتے ہیں, مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے, ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, رب ہونے کا جتنا بڑا دعویٰ میں کرتا ہوں صلاحیت تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کر تو میں کچھ پاتا نہیں ہوں. بات ان کی درست ہے, اپنے اوچھے ہتھ کنڈے اور ہیلے بہانے مجھے چھوڑ دینے چاہیے. اب کیا کیا, یہ ایک بڑی بادشاہت تھی, کر و فر تھا, تو ایک دم سے کسی کی اطاعت کو قبول کرنے کی طرف ذہن نہیں آیا. ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہونا چاہیے, لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ یار اتنے پرانے میرے ساتھی ہیں, دوست احباب ہیں, ان سے مشورہ ہی کر لیا جائے. تو اب جن سے مشورہ کیا نا ان مشیروں نے اتنا مس گائیڈ کیا, کہا اچھا بھلا تو خدا ہے, خدا ہو کے بندہ بننے کی کوشش کرے گا, ایسا کریں, یہ تیرا غلط خیال ہے, اس کو چھوڑ دے. نتیجہ کیا ہوا, جنہوں نے اس سے اسلام لانے کا خیال چھین لیا اور جن کی باتوں میں یہ آ گیا, نتیجہ یہ ہوا وہ بھی ڈوب گئے. اور ایک تو ڈوبنا محاورتاً ہوتا ہے, لیکن فرعون تو حقیقی ڈوبا کہ یہ خود بھی غرق ہوا اور اس کے ساتھ والے جو افراد تھے جنہوں نے ایمان لانے سے روکا وہ بھی غرق ہو گئے. عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ کیا ہوا جب دین اسلام کی طرف آ گیا, لیکن دوست نے آ کر کہا کہ تم ہمیں چھوڑ رہے ہو, ہم تو تمہارے دوست ہیں, ہم تو تمہارے اپنے ہیں, کسی ایک پکار کی وجہ سے تم برسوں کی دوستی کو چھوڑ دو گے. پھر وہی دوستی دوبارہ غالب آ گئی دل پر. نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام لانے کے بعد بندہ اسلام سے پھر گیا. تو جو دوست ہوتے ہیں ان کی باتیں واقعی بندے کے دل پر اثر کرتی ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ غور کر لو کہ تم دوست کسے بنا رہے ہو. دوست جو ہے یہ ہاتھ پکڑ کر
جنت میں لے جانے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے والا بھی ہو سکتا ہے. ہمیں دوستی کرتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے. جیسے ایک بات کی جاتی ہے نا، جب بندہ رشتہ داری کر رہا ہے تو وہاں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ جو دینداری ہوتی ہے نا، یہ بندے کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کے اخلاق میں بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے، اور یہ تبدیلی مثبت تبدیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ قرب الہی کی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. جی. لیکن دینداری کو چھوڑ کر جب اور کسی وجوہات کی وجہ سے بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جو نیت کرے گا وہ پا لے گا. مالدار ہونا چاہتا ہے بندہ یا دوسرے کے، دو باتیں ہیں، ایک ہے کوشش کر کے مالدار ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مالدار ہے اس کے مال پر خود اچھی زندگی گزارنا. بندہ کوشش کرتا ہے تو یہ دونوں ہی کام کر لیتا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ اپنے پیروں پر رہنے کی کوشش کرے، خود کھڑا ہونے کی کوشش کرے. جو مشکلات اس کی راہ میں آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں اسے روک رہی ہیں اور اس کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بندہ ان سے جان چھڑائے اور خود کو آگے بڑھائے. تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ بندہ اللہ، اس کے دین اور اس کی اطاعت کی طرف یہاں آگے بڑھتا چلا جائے، عبادتوں میں جو چیزیں اسے پیچھے کر رہی ہیں ان سے بچے. ایسے ہی اچھے ماحول میں، اس کی دنیاوی ترقی کی راہ میں بھی اور اس کی بہتری کی راہ میں بھی جو چیزیں رکاوٹ بنتی جا رہی ہیں، اس کو جائزہ بھی لینا ہوگا ان کا، اور رکاوٹوں کا تدارک بھی کرنا ہوگا، ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوگا، دور بھی کرنا ہوگا ان کو. بڑی پیاری گفتگو فرمائی ماشاء اللہ کریم. میں ایک سادی سی اور آسان سی بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. کیا بات ہے، واہ. دوست کی بات کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک کام ہے آپ کا بھائی کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، ایک کام ہے ہمارا بھائی کہتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور ایک کام ہے کہ ہمارا دوست کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. کس کی بات ہم مانتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. یہ دوست کا اثر ہوتا ہے. بلکہ اس سے اوپر کی بھی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں. کہہ دیجیے. کہہ دیتا ہوں آپ کو، آپ نے حکم فرمایا تو عرض کر دیتا ہوں. والد صاحب کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں یا امی کام کرنے کا کہتی ہیں تو ہمارے پاس 4 بہانے ہوتے ہیں، اور نہ کرنے کا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. اور دوست کوئی کام بولتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے 4 بہانے تلاش کر لیتے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ وہ کام کرنے کے بعد میں کس پستی، کس ذلت، کس رسوائی کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، یہ گراف نیچے تک کہاں تک جا سکتا ہے. یاد رکھیے، جو سیڑھی اوپر کی طرف جاتی ہے نا، نیچے کی طرف بھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ اثر کی بات میں بتا رہا ہوں، اثر ضرور ہوتا ہے. بڑا آسان سا میں نے کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانی ہے، اس کا فرما بردار بندہ بننا ہے، تو اپنا جو سراؤنڈنگ، جو ہمارا ماحول ہے، ہمیں وہ بھی ایسا ہی رکھنا ہے کہ جس میں ہمیں یہی باتیں جو ہے وہ ملیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوست کا بیان فرمایا، اور اس کے بارے میں جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے، دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. کیا بات. دوست ایسا ہو جو ہمارے اندر موجود خامیاں، ہماری اخلاقی خرابیاں ہمیں بتانے والا ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانے والا ہو. اللہ ہمیں ایسے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو دوستیاں ہیں، یہ ہماری زندگی کے اندر ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے. ان کا کیا کریں؟ خاتمہ کریں. رکاوٹ کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ہٹانا ہی ہوتا ہے. جب تک رکاوٹ رہے گی تو آپ کیا رکے رہیں گے. زندگی کا سفر جو ہے نا، یہ جب جاری رکھنا ہے تو اس زندگی کو خراب کرنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیا کرتے رہنا ہے، ان کو دور کرنا ہے، جبھی تو آگے گزر پائیں گے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور اپنی دوستی، یہ بھی اللہ تعالی ہمیں اس کا جائزہ لے کر کے
اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے ساتھ بھی دوستی ہو یہ ایک الگ بات ہے، میری انڈیویجولی بھی ایک ذمہ داری ہے، میں ہر بات کی جو ہے وہ ہر بات کا ہار دوست کے گلے میں ہی ڈال دوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ سر ہے، سر کے اندر دماغ ہے، اور اس دماغ میں سوچنے کی کیا ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو بھی کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ جو برے دوست جو ہوتے ہیں نا، ان کی میں آپ کو ایک آگے منزل چل کے بتاؤں کیا ہوتے ہیں، یہ آگے چل کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں؟ ایک کے ماں باپ کہتے ہیں، جیسے کوئی غلط کام کر رہے تھے کہیں پر، ٹھیک ہے، جیسے نشہ کر رہے تھے مثال کے طور پر، ایک نشہ کر رہا تھا، ایک ساتھ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے ادارے آئے، چھاپا جو ہے وہ لگ گیا، اور دونوں کیا ہو گئے، وہ پکڑے گئے، یا کہیں بیٹھے جا رہے تھے، ایک کے پاس ناجائز اسلحہ تھا، یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب ہیں یہ آپس میں فرینڈ، ابھی پکڑے گئے، تو اس پر تو یہ ناقابل ضمانت جرم ہے اپنے پاس ناجائز اسلحہ رکھنا، ٹھیک ہے، اب پکڑے گئے، اب دونوں اندر ہوں گے، حوالات میں بند ہیں دونوں، یہ ان پر کیس رجسٹرڈ ہو گیا۔ اب کیا ہے، ایک کے ماں باپ بولیں گے اس کے دوست نے اس کو خراب کیا ہے، دوسرے کے ماں باپ بھی کیا بولیں گے، اس کے دوست نے اسے کیا کیا ہے، خراب کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ درخت اس سے کیا نکل رہا ہے، یہ جو بیج تھا، اس بیج سے جو پودا نکل رہا ہے وہ کس کا نکل رہا ہے، شر کا ہی نکل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بری دوستی، اس کا ہمیں خود بھی جائزہ لینا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، یاد رکھیں، اسے کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اپنی جان کو کیا کرنا، چھڑانا۔ بندہ کہتا ہے اب میں بچ نہیں سکتا، اب میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا، بندہ بچ بھی سکتا ہے، پیچھے ہٹ بھی سکتا ہے، یہ بھی اپنا بندہ ذہن بنائے۔ تو کرنے کے کام جب کرنے کی طرف بندہ آئے گا، کل بھی پروگرام کے اندر ایک بات ہوئی کہ کرنے والے کے لیے کیا ہے، مواقع بہت ہیں، نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت ہیں۔ میں نے کام نہیں کرنا تو بہانہ تو بنانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ چھٹیاں کرتا تھا ادارے کے اندر، یہ ایک بات میں فرضی کر کے بتا رہا ہوں اس کو، تو اس سے یہ طالب علم، بلکہ ہاں مجھے اسکول کے دور میں کوئی بات ایسی یاد جو ہے وہ آ رہی ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ وہ پوچھا، ہاں بھائی کل چھٹی کیوں کی تھی؟ تو وہ کہا کہ سر میری جو ہے نا وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو سر نے کہا اس دادی بیچاری کو کتنی مرتبہ مارو گے، 3 مرتبہ پہلے بھی تم اس کو مار چکے ہو، ان 3 چھٹیاں پہلے بھی کی ہیں، بہانہ کیا کیا ہے، یہی لگایا، دادی فوت ہو گئی ہے۔ تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، تو بالآخر کیا ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ جھوٹ پکڑنا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے پکڑنا ہوتا ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ 4 سوال اوپر نیچے بندے سے جب ہوتے ہیں نا، تو 6ٹھے سوال پہ جھوٹ بلی تھیلے سے باہر آ جاتی۔ اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہرحال میری اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے، میں اس بات کا جائزہ لوں کہ میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میری ایفیسیشن ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے۔ کہیں یہ میری زندگی کے اندر کوئی بدنامی کا ایسا جو ہے وہ بیریئر کھڑا نہ کر دیں کہ بس پھر میں اس بیریئر کو ہٹا نہ پاؤں زندگی سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میرے ذہن میں ایک خاکہ گردش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے 8 لوگ ایک زنجیر سے بندھے ہوئے دیکھے۔ نقیب بھائی کورٹ میں ایک دفعہ جو ہے وہ جانا ہوگا، دیکھا 8 لوگ ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ مجھے منظر بھولتا نہیں ہے۔ اس کی ماں ہی ہوگی اس بچے کی، اور ان کی عمر بھی اتنے ہی تھے، 17-18 سال کے بیچ میں ہوں گے، 2 سال اوپر نیچے یعنی یوں ہی ہوں گے۔ اب وہ پیشی پر آئے ہوئے، اور جو ذلت ہے اللہ کی پناہ ہے، آپ اور میں اس ذلت کا تصور نہیں کر سکتے خالد بھائی۔ اللہ بچائے۔ یہ جو رسوائی ہے نا، اور جو حال ہے وہ کیا ہے، ان کو ایسا مطلب ایک ہی زنجیر میں 8 بندوں کو باندھا ہوا ہے کہ ایک کو کھینچو گے باقی 7 کیا ہیں، وہ خود کھینچتے آئیں گے، یا اٹھتے ہوئے اس کو دیر بھی ہو رہی ہے
تو جھٹکا اس کو کیا ہے لگے گا؟ ذلت، رسوائی، اللہ بچائے، اس کا تصور بھی جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے. خطرناک. یوں دیکھا ان کو. اب اس بیچارے کی ماں ہی کوئی ہوگی، مجھے ماں ہی لگ رہا ہے وہ ہوگی اس کی. اب وہ اس کو جو ہے وہ پیار بھی کر رہی ہے، وہ رو بھی رہی ہے، اسے کچھ کھلا بھی رہی ہے، گھر سے کچھ بنا کے لائے ہوں گے اس کو کھلانے کے لیے. کورٹ میں جو ہے وہ پیشی دینے کے لیے آیا ہوا ہے، حاضری دینے کے لیے آیا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. تو وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ میں نے پھر پوچھا کسی سے، یہ میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 8 بندے 6 بندے ایک ہی زنجیر میں بندے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہ ابھی یہ جو شریک ہے نا جرم کے اندر، یہ وہ ہیں جو جرم کے اندر کیا ہیں؟ شریک ہیں. کسی ایک کیس کے اندر کیا ہیں؟ شریک. ایک ہی کیس ہے جس میں یہ سارے ہی مطلوب، یہ سارے اس میں بنے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. تو پھر وہاں ایک بندے نے بات کہی، وہ بھی عبرت والی بات تھی خالد بھائی. انہوں نے کہا ماں تو کوئی ڈاکو ہو تو اس کی بھی کیا ہے، ماں ہی ہوتی. لیکن آپ مجھے بتائیں اس ماں بیچاری کے اوپر کیا بیتے گی کہ جس کے اوپر یہ لیبل لگ جائے کہ اس کا بیٹا کیا ہے؟ یہ ڈاکو کی ڈاکو کی ماں ہے. یعنی کہنے والے نے بات اس نے تو کس اس پہ کہی ہے تو وہی بتا سکتا ہے. القائل اعلم بمرادہ، بات کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ میری مراد کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں بات کو آگے اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا پڑ رہا ہے. یعنی ماں کے اوپر لیبل لگ گیا. کس کی ماں ہے؟ نشئی کی ماں ہے. کس کی ماں ہے؟ ڈاکو کی ماں ہے. کس کی ماں ہے؟ چور کی ماں ہے. مجھے بتائیں ماں بیچارے کا کیا؟ وہ تھوڑی بول رہی تھی بجا بھی تو ڈاکو بن جا، یا نشہ کر کے آ، یا جواری بن جا، یا جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل بن جا، اسٹریٹ کرائم کرنے والا بن جا، اسنیچر بن جا، موبائل چوری کرنے والا بن جا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا بن جا. مائیں تھوڑی ایسے بولتی ہیں. ایک بندے کی آپ دیکھیے اس کا جرم یہ کہاں کہاں اپنا امپیکٹ چھوڑ رہا ہے. پھر پورے خاندان پر. کس کا باپ ہے؟ جس طرح ماں بولا باپ کس کا ہے؟ وہ موبائل چوری کر رہا تھا. ان کا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ موبائل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، وہ دکان توڑ رہے تھے تو وہاں پکڑا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس باپ شرم سے لوگوں کے، میں آپ کو ایکسپریشن بتا نہیں سکتا کیا ان بیچاروں کی صورتحال ہوتی ہے. تو کیا نہ کچھ کیا ہے، نہ کچھ کرنے میں، نہ کچھ کرانے میں. تو مت بنائیں ایسی دوستیاں جن کا انجام اور وبال یہ ہو کہ خود بھی ہتھ کڑی میں بندھا ہوا ہے اور ہمیں بھی ساتھ ہی اسی کے اندر جو ہے وہ گھسیٹ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. امام بھی بندہ تھوڑی سی تتبع کرے، تھوڑی سی غور و فکر کرے نا، تو جس ٹریک پر چل رہا ہے اس کی منزل کو دیکھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے. میں کہاں جا رہا ہوں، یہ راستہ مجھے کہاں پہنچائے گا. جی ظاہر ہے اتنا شعور تھا تبھی تو میں راستے پر چلا ہوں نا. ایسا ہی ہے. تھوڑا سا غور کر لوں کہ یہ راستہ جس منزل تک پہنچا رہا ہے، ہاں جی. اس منزل پر جب مجھے میری ماں دیکھے گی، میرا باپ دیکھے گا، میری بہنیں دیکھیں گی، میرے بھائی دیکھے گا، ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا. کبھی کبھار بندہ اپنے آپ کو تو بڑا یوں سمجھے کہ نکال لیتا ہے، ارے اپنا کون ہے. کہنے والوں نے بھی بڑی عجیب عجیب بات کہی ہوئی ہے کہ کوئی اپنا نہیں اپنے سوا، دوسرا ہی ہوتا ہے. وہ تو خیر ہے، ان کی اپنی ان کے ساتھ ہوگی، ہم تو ہم ہیں. لیکن یہ ابھی ہم کا نعرہ لگا کر نکلنے والے ہوں گے، لیکن بعد میں جو اثر آتا ہے نا، تو پھر چکی میں جب پس رہا ہوتا ہے بندہ جیل کی، تو پھر سوچ رہا ہوتا ہے کاش کوئی اپنا ہوتا جو بچانے آتا، کاش کوئی ہوتا جو ہمیں ہمارے مقدمے کی پیروی کرتا اور ہمیں چھڑا لیتا. تو غور کر لیں کہ اس طرح کے کاموں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک لمحہ ابھی چلے سکون میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی چینل دیکھ رہے ہوں گے وہ تھوڑے ریلیکس ماحول میں ہی ہوں گے، ایسی مصیبت ایسی مشقت میں نہیں ہوں گے، ایسے الجھاؤ میں ان کا ذہن نہیں ہوگا. اور اگر ہے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے اس الجھاؤ کو جھٹک کر، اگر ایسی صحبت میں ہم گرفتار ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر ذرا دھیان دیجئے کہ جس ٹریک پر میں آ گیا ہوں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، اس کی منزل کہاں ہے. کیا میں یہ پسند کروں گا کہ اس منزل پر میں پہنچ جاؤں. چور نہ سلمان بھائی چوری کی پلاننگ کرتا ہے جی، اور اس کے ذہن میں جو نتیجہ ہوتا ہے عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ چوری کرنے کے بعد، ڈکیتی مارنے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور جس مقصد پہ ماری تھی کہ مجھے امیر آدمی بننا ہے تو میں امیر بن جاؤں گا، میرے پاس بہت ساری دولت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی نتیجہ ہو
کہ حضرت اتنے پھنسوں گا تھوڑی, پکڑا تھوڑی جاؤں گا. وہ جو پکڑے گئے ہیں ان کی تو پلاننگ میں فیلئر تھا, وہ کہیں چوک گئے پلاننگ کرنے میں, ان کا کوئی اچھا دوست نہیں تھا, وہ اتنے ذہین نہیں تھے جتنا ذہین میں ہوں. بندہ یہی سوچ کر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے برائی کی, اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جتنے ذہین ہمیں, ایسا کوئی گزرا نہیں ہے. لیکن ہر سیر پر سوا سیر ہے, ایسا ہی ہے. ہر چیز کے زیادہ تجربے کار افراد موجود ہوتے ہیں. چور ہے تو وہ شاید اپنی زندگی میں چند سلیکٹڈ چوری کر رہا ہوگا, لیکن تھانے میں ذرا جا کر فائلیں دیکھی جائیں تو انہوں نے یہ ساری داستانیں لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس, ریکارڈ پڑھی ہوئی ہیں, ریکارڈ سے ہیں ان کے پاس. توبہ, اللہ کی پناہ ہے, اللہ بچائے. یہ محفوظ ہوتا ہے. نام لکھیں نا, صرف نام اس کا لکھیں, نام کیا لکھیں, شناختی کارڈ نمبر لکھیں تو وہ سب کچھ سب چیزیں آ جاتا ہے سامنے کی, کیا کیا جرم کر رکھے ہیں. جن کا نام یوں آپ نے کبھی تھانے میں اللہ نہائی کرے جانا پڑے کسی اس میں پرابلم کے تحت بندے کو, اللہ عافیت کے سائے میں رکھے. بعد جانا پڑتا بھی ہے, بعض اوقات بندہ جاتا بھی ہے, نیکی کی دعوت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, وہ بھی سلسلہ کار ہوتا ہی ہے. مجلس رابطہ کے اس ٹائم میں بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں, کام بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. بھارت تو وہاں ایک تختی لگی ہوتی ہے. 2 طرح کی تختیاں ہم نے آفیسز میں دیکھی. ایک تختی وہ ہے کہ جس میں اس آفس میں کام کرنے والے جو ڈائریکٹر کے عہدے پر لوگ آئے وہ کون کون تھے. صحیح, یہ میں نے بہت سے انسٹیٹیوٹس میں یوں یہ دیکھا. ٹھیک ہے. امپورٹ ایکسپورٹ زون میں یہاں کراچی میں وہاں گئے تو ادھر جب وہاں بھی ان کے نام لکھے ہوئے تھے, یعنی کہ کون کون اس ادارے کا جو ہے وہ ڈائریکٹر رہا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا, اور تھانے میں بھی ایک تختی لگی ہوتی ہے, اس پہ بھی نام لکھے ہوتے ہیں. مفرور اشتہاری ملزم, یا اللہ, اس کا بھی نام کیا ہے وہاں تھانے میں نام لکھا ہوا. اللہ کی پناہ ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچے, اور اس مقام پر پہنچانے میں یہ دوستوں کا ایک بڑا کیا ہوتا ہے, اور دار ہوتا ہی ہے. سلمان بھائی اگر دیکھا جائے نا تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے نا, یہ فرسٹ اسٹیپ سے ہوتا ہے. بہت چھوٹی سی چیز سے جو ہے نا کا نام ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. ہم گلی محلے میں جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, پہلے چھوٹے موٹے نشے پر ہمیں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے پھر بڑی چیز پر آتا ہے. آپ کبھی پاگل خانے گئے؟ میں آپ کی بات میں نے کاٹی بیچ میں, کبھی گئے نہیں. کبھی موقع ملے تو اس کو بھی ایک عبرت کی نگاہ کے لیے اس کو وزٹ کریں. میں مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے ہی گیا. یہ حیدرآباد میں سی جی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, مشہور ادارہ ہے. وہاں ہم نے کچھ ایمرجنسی میں لوگ دیکھے, اور ان کے حال میں کیا کیا بیان کروں آپ کو. کوئی چیخیں مار رہا ہے, کوئی سیٹیاں مار رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہ ایک تھا وہ ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قریب نہیں جائیں ان کے نا, یعنی اپنے تو جیسے ایک ہمدردی بیس کے اوپر جیسے بندہ ہوتا ہے یار اس کے ساتھ تھوڑا بیٹھتے ہیں بات کرتے, انہوں نے مجھے سمجھایا آپ دور رہیں. یہ بعض اوقات کیا ہو جاتے ہیں وائلنٹ بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا ایگریشن لیول بڑھ جاتا ہے یا آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. تو بر وہ دور رہ کے ہی ان سے جو ہے وہ بیچ میں جنگلہ لگا ہوا تھا. وہاں ایک بندہ تھا, اس سے ہم جو بھی بات کرتے تھے وہ آگے سے شعر سناتا تھا. جو بھی اس سے بات کرتے تھے وہ آگے کیا کرتا تھا, آگے جواب میں شعر سناتا تھا. نہیں بس اس نے کوئی نہ کوئی شعر ہی سنانا ہے. اس نے آپ اس سے کوئی بھی بات کر لیں, اس نے آپ کو کیا کرنا ہے, کوئی شعر ہی سنانا ہے. ایک اس کا یعنی ذہنی توازن درست نہیں تھا. ایک نشئی کا انٹرویو کیا میں نے خالد بھائی, جو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں سے کیا کر رہا تھا, گزر رہا تھا, نشے کا عادی. اس نے اپنی ساری کہانی بتائی کہ میں کیسے نشے کا عادی بنا. اس میں یہی ایاز بھائی کی بات کے شروع پروسیس سیم تھا, یہیں سے آیا. اور پھر وہ بیچارہ جس حال میں تھا نا, قابل ترس حال کے اندر تھا. اب کیا کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں نے کہا آپ کیا کہیں گے, کوئی پیغام جسے بھی بولیں آپ دیکھنے سننے والوں کے لیے. اس نے کہا کہ نشے سے اپنے آپ کو بچائیں,
یہ آپ کی زندگی کو خراب کر دے گا. صحیح. تو اس نہج پر پہنچنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ بیدار ہو جائے, سمجھ جائے, اور غلط رستہ ہے تو اس کو تبدیل کرے. غلط رستہ ہے تو اس کو کیا کریں؟ تبدیل کریں گے تو صحیح منزل تک پہنچیں گے. صحیح. ورنہ یہ غلط رستہ مجھے غلط منزل پر لے کر جائے گا, جہاں میں نے نہیں جانا وہاں لے جائے گا. جی ہاں, تو یہ چینج نہیں ہو سکتا, چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ذہن بنانا ہے یار, اپنے یہ کمفرٹ زون میں نہ جائیں آپ. فرائڈ فراگ تھیوری ہے, وہ بیان کی جاتی ہے, وہ مینڈک پانی میں ابل جاتا ہے, وہ مر ہی جاتا ہے بیچارہ, نکلتا نہیں ہے پانی میں سے. پانی میں یہ فرائڈ فراگ تھیوری ہے, جنہوں نے ہے ان کو پتہ ہی ہے. بہرحال وہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اسی جو ہے نا, وہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ حالات ناسازگار ہو رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا کوئی بہانہ بنا کے یوں کر لے گا, یوں کر دے گا, تھوڑا سا ٹھیک ہے یوں لے آئے گا, یوں نکل جاؤں گا, یوں ہو جائے گا, یوں بن جائے گا, یوں کر کر آ گئی, بلاخر کیا ہوتا ہے؟ ابل جاتا, پھر ابل ہی جاتا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو, ان رکاوٹوں کو اپنی زندگی سے دور کر کے اچھے دینی ماحول کے اندر آ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ خیر اور فیض پائیں گے. ہمارے پاس کالز بھی ہیں, ان کو بھی لیں گے. یاز بھی کچھ فرما رہے ہیں جی. سلمان بھائی یہاں ایک چیز میں جملہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, دعا کریں کہ ٹھوکر لگے بغیر ہی ہم ٹھیک ہو جائیں. یا مرحبا, کیا بات ہے. یہ مطلب بہت خوبصورت بات. مطلب اللہ کرے کہ ہم بس ابھی جیسے ہم وہی کمفرٹ زون کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بلاخر ہلاکت آ گئی. اب حالات جیسے آپ فرمائے ناسازگار ہو رہے ہیں, اور مطلب جو ہے وہ ہمارے موافق نہیں ہو رہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کہنا پکڑ میں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی جو ہے وہ سنبھل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں. ورنہ پھر ٹھوکر لگنے کے بعد یا تو بندہ سنبھل جاتا ہے یا پھر اور زیادہ ہی جو ہے وہ بگاڑ کی طرف معاذ اللہ چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ نصیب فرمائے. میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا, میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں گا, یاد معذرت میں پھر آپ کی بات میں وہ آ گیا ہوں. جی جی, ٹھوکر لگنے کے بعد یا بندہ سنبھل جاتا ہے یا بندہ گر جاتا ہے. ایسے ایسے جی فرمائیں. ٹھوکر ہلا کے رکھ دیتی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھوکر ہلا دیتی ہے, یہ بات تو ٹھیک. تو میں جو چیز عرض کر رہا تھا نا سلمان بھائی, کہ فرسٹ سٹیپ سے ہی بندہ جو ہے وہ اس تک پہنچتا ہے. مجھے ایک ذہن میں ایک واقعہ اسی طریقے سے یاد آ رہا تھا کہ اسی طرح ہمارے سامنے ایک نوجوان کا واقعہ تھا. تو وہ اسی طریقے سے گلی محلے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے چھوٹے موٹے جو ہے وہ نشے کرنا شروع کیے جناب کے نام, آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا نام ہے, ایک دن ایسے ہی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے کسی جو اپنی کاروائی پر ہوتے, تو رستے میں پولیس والوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا. اب وہ تھے تو کوئی تھا تو نہیں اس طرح جس کو پروفیشنل آپ کہیں جناب, وہ سمجھے کہ دوسرا تیسرا اس کا موقع تھا جناب. تو وہ جناب اس کے پاس سے وہ اسلحہ نکل, انڈر ٹریننگ تھے سمجھ لیں آپ, اس کے پاس سے اسلحہ نکلا سلمان بھائی, ناجائز اسلحہ جیسا آپ فرما رہے. پھر پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان کو اندر تھانے وغیرہ میں گیا. سلمان بھائی ان کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے پیچھے کمر کے ساتھ کر کے باندھے. یہ شاید کئی دن تک بندھے رہے ہاتھ. سلمان بھائی جیسے ضمانت وغیرہ یا جو بھی ایک صورتحال ہوتی ہے وہ ساری کرانے کے بعد وہ باہر آئے نا, سلمان بھائی آپ بلیو کریں کہ غالباً 6 مہینے سے 1 سال تک وہ ہاتھ مڑے رہے. ویسے وہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ کمر کے ساتھ بند کے ہاتھ وہ ایسے ہو گئے کہ وہ ہاتھ بالکل مڑ گئے نا, سمجھا. تو ان کا پھر پورا باقاعدہ وہ پھر علاج کرایا, اور پھر آپ جیسا فرماتے پھر پیچھے بیوی بچے, پھر گھر والے, پھر والدین, پھر بہن بھائی, وہ سب آزمائش میں. پہلے اس آزمائش کے اندر, اب نہیں آزمائش کے اندر. یہ اگر ہم چیزوں کو ہے نا, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ ہمیں کرم فرمائے. آمین 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 آمین. کال لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ واقعات جو بیان ہو رہے ہیں, یہ واقعات بھی دل کو تکلیف دینے والے ہیں. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, زندگی کو شفاف اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی, عمران اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. سلمان بھائی عرض یہ ہے کہ واقعی ہمیں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں مددگار بننا چاہیے, ان کی رکاوٹیں دور کرنا چاہیے. اگر کوئی فیکٹری مالک ہے, اس کے یہاں کوئی ایسے ورکر کام کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, تو ان کو نماز کے لیے تھوڑا ریلیف دینا چاہیے. اسی طرح کوئی ایسے بچے ہیں جو ہم جانتے ہیں ہمارے خاندان کے, اگر ہم ان کو مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیں گے
تو یہ عالم بن جائیں گے، تو ان کو ہم داخل کروا کے عالم بنائیں، اور ان کی جو رکاوٹیں ہوں اگر ہم دور کر سکتے ہوں فائنینشلی تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ عالم بن جائیں، تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک ماحول کے اعتبار سے ایک بات تھی۔ اب آ جائیں دنیاوی اعتبار سے، تو سلمان بھائی کچھ معاملات ایسے بھی ہیں، میرا تعلق شعبہ روحانی علاج سے ہے، تو ایسے لوگ بھی دیکھیں جو آ کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو ان میں چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ جو لوگ دوسرے گھروں کے معاملات میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان میں ناراضگیاں پیدا کرتے ہیں، بچوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں، منگنیاں توڑوا دیتے ہیں یا شادی نہیں ہونے دیتے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے اپنے بچوں کے سامنے بھی کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی رکاوٹیں بھی نہیں کھڑی کرنی چاہیے، آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو فرمائی عمران بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ مکافات عمل کی چکی بڑی آہستہ چلتی ہے، اور جو چکی آہستہ چلتی ہے وہ بہت باریک پیستی ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع رکاوٹیں دور کریں۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ بندہ دین کو سیکھ کر، دین کو سمجھ کر اگر لوگوں کی رکاوٹیں دور کرے تو اس میں کافی بہتری آئے گی، اس میں جو قباطیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھی بات ہے، ایک بندہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کو سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس طرح جرم کرنے والا شکنجے میں آتا ہے، ویسے ہی فیسیلیٹیٹر، سہولت کار بھی اسی طرح کے شکنجے میں آتا ہے۔ تو غلط کام کا سہولت کار بھی نہیں بننا چاہیے۔ غلط کام کہیں آپ کو پتا ہے کہ غلط ڈائریکشن میں چیز جا رہی ہے تو اس میں ہرڈل آپ کوئی نہ کوئی کھڑی کر دیں تاکہ غلط کام کی طرف کیا ہے یہ بندہ نہ جائے۔ یعنی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو رکاوٹ دور کرے اور دوسرا رکاوٹ بنے بھی، برائی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ایسی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اچھائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، برائی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اور وہ بھی کیسے کہ اچھے انداز میں، جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی تدبیر اور پکی نصیحت کے ساتھ اللہ پاک کے راستے کی طرف بلائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ محمد بشیر اتاری، ہرنولی تحصیل پپلا، ضلع میاں والی، پنجاب تو گل کرے نا پیا۔ ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے، سلسلہ سب بڑی شوق نال ویکھ دیاں۔ اج دا موضوع بڑا پیارا ہے تے نعت خان اسلام بھائی نے اکسان کے سانو نا اے والا کلام سنا دو، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں بشیر بھائی۔ نقیب بھائی، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ واہ کینٹ، واہ کینٹ سے ہے۔ آبائی علاقہ ہے لیا، والد صاحب وغیرہ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کافی عرصے سے واہ کینٹ اور ادھر ہی پڑا ہے، درس نظامی وغیرہ سب معاملات ادھر ہی۔ لیا ویسے آپ جاتے ہیں؟ جاتے ہیں سال میں ایک دو بار۔ سال میں ایک دو بار جاتے ہیں، مرحبا، ماشاءاللہ الکریم۔ لیا کے قریب ہی جو ہے نا، وہ یوں بولیں اس کے مضافات میں حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، اور اس کے قریب ہی حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی ہے، ایسا ہی ہے؟ پیر بارو شریف، ہاں جی۔ تو یہ بھی کیا ہی بات ہے، ہستیاں اولیاء بھی سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، میں خالد بھائی بلوچستان سے سندھ آ رہا تھا، تو ایک بورڈ نے ہمارا استقبال کیا۔ اچھا، کس نے استقبال کیا؟ بورڈ نے۔ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اور صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر آنے والے کا کیا کر رہا تھا، وہ استقبال کر رہا تھا، اور اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ویلکم، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے، اولیاء کی سرزمین پر خوش آمدید۔ اللہ، سندھ جو ہے وہ یہ بھی اولیاء کی سرزمین ہے، اور یہاں پر بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ سندھ سے، حضرت جمیل داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ سندھ کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت چند بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مطلب آپ سندھ کو بھی دیکھیں تو اولیاء کرام کا کیا ہے،
فیضان ماشاءاللہ سلسلہ کیا حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ 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 سبحان اللہ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ بھی اولیاء کا آپ ٹھٹھا آپ چلے جائیں تو ماشاءاللہ یہ بھی اولیاء کی جو ہے وہ سرزمین ہے. سبحان اللہ. پنجاب میں اگر آپ اچ شریف چلے جائیں تو یہ بھی کیا ہے اولیاء کی سرزمین سے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اولیاء کرام کی کیا ہی بات ہے. جہاں پر بھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی ہے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاری ہے اور پھر لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا درس دیا ہے, تو وہاں سے وہ یاد الہی کی جو فریگرنس ہے یہ آج بھی وہاں سے آ رہی ہے اور روحانیت کے اعتبار سے بندے کے مشام جاں کو کیا کر رہی ہے, معطر کر رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میں ایک ہی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. جب میں مجلس رابطہ بالعلماء اور مشائخ میں تھا, وہ حاضری میری زندگی کی یادگار حاضری ہے. سبحان اللہ. جسے بولیں کہ آپ جو ہے وہ ایک تو وہاں الحمدللہ بڑا اچھا ایک سلسلہ کار ہے, اور پھر یعنی آپ کو باقاعدہ ایک اللہ کے ولی کا جو تصرف ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہو رہا ہے, یہ پاک ہو رہا ہے, یہ صاف ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں آپ کو ایک ذوق محسوس ہو رہا ہے. یہی روحانیت ہوتی ہے. اللہ نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. میں فرحان علی سے قادری اختاری رضوی کی پرخاص سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی, آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس کا موضوع بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, سننے کا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے. اچھی سی بندے نیت کرے تو ماشاءاللہ منی سے بہت کچھ اچھا بتاتا ہے. اور میری آپ سے گزارش اور چھوٹی عرض ہے کہ یہ ہے حبیب بھائی کی نعت ہے جو سندھی میں نور آیا ہے, یہ نعت ہمیں سنا لیں. جزاک اللہ خیرہ. سلمان بھائی میرے لیے میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. یغفر اللہ لنا ولکم. آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. دیکھیں بھئی, نور وارو آیو ہا, نور کھڑی آیو ہا, یہ کلام ایسا ہی ہے خالد بھائی؟ شاید ایسا ہی, شاید ایسا ہی ہے. چلو ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. آپ ویسے گئے نقیب بھائی کبھی میرپور خاص گئے؟ نہیں, میرپور خاص نہیں گئے. میرپور خاص بھی میرپور خاص ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے, اور ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے, اور میرپور خاص میں جامع المدینہ بھی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. میسیجز لے لوں کچھ. یہ ہیں جی, سرگودا سے میسیج ہے جی. کلام سنائیں تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. اللہ یا مرحبا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. ٹھوکر لگنے سے پہلے کیسے خود کو بچائیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی ایاز بھائی, آپ نے اس عنوان کو لیا تھا, کچھ اس پہ فرمائیں. وہی سلمان بھائی, اس کے اندر ہی کہ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ بندے کو بسا اوقات جو ہے وہ یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا آج نہیں تو کل, آج نہیں تو کل. نہیں, وہی حالات ایسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کب تک آخر جو ہے وہ میں پکڑا جاؤں گا, پھنس جاؤں گا. یہ ایک دل میں ظاہر ایک چیز یہ موجود تو ہوتی ہے نا, اور ظاہر گناہ جو ہے وہ دل کے اندر بے اطمینانی پیدا کرتا ہے, بے چینی پیدا کرتا ہے, یہ کھٹک پن پیدا کرتا ہے دل کے اندر. تو یہ کھٹک پن ہی تو ہمیں جو ہے وہ بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو, اب بات یہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو دبا کر ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ آواز تو بار بار اندر سے آ رہی ہے نا, اس آواز کو فالو کر لیں, اس آواز پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے ہم پیچھے ہٹ جائیں. اور دعا کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ دعا اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے. کیونکہ بسا اوقات بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں گناہوں کے دلدل میں بڑھتا جا رہا ہوں, کوشش کے باوجود نہیں پیچھے ہٹ رہا ہوں. اگر واقعی کوشش کر رہا ہے, اولا تو کوشش بھی نہیں پائی جا رہی ہوتی, لیکن اگر کوشش کر بھی رہا ہے اور ظاہری اعتبار سے دیکھتا ہے کہ میں نہیں پیچھے ہٹ پا رہا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے سچے دل کے ساتھ کہ مولا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں, میرے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ جو مجھے جو ہے وہ اس برائی کے دلدل سے نکال دے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے. تو آئیں سچی توبہ کی طرف, پھر اپنے گناہ سے بیزاری اور نفرت دل کے اندر لا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرما دے گا کہ پھر جو ہے وہ
ٹھوکر لگنے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے گا. تو یوں جو ہے وہ اس معنی میں ہم آ کر اگر گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بھی فراموش نہ کریں. ایک لفظ ہے ابھی یہ ایاز بھائی کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا ہے، وہ ہے بلاک. تو یہ بلاک بھی چیزیں کچھ کرنی ہوتی ہیں، ان کو روکنا ہوتا ہے. اس کو بلاک کر دیں، اس کو نمبر ہے کیا کر دیں؟ بلاک کر دیں. بندے کو بھی کیا کر دیں؟ بلاک کر دیں. رستے بلاک نہ کریں. بہرحال یہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے سلمان بھائی، قرآن مجید کا مضمون دیکھیے، فرمایا فلا تقعد بعد الذکریٰ. جی ویک اپ کال آ گئی نا، ہاں جی، تو اب وہیں پڑے رہنا یہ اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. جب یاد آ گیا تو اب چھوڑنا ہے. جب پتہ چل گیا کہ ظالموں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، اب اٹھ جانا ہے یہاں سے. ایسا ہی جب تک پتہ نہیں تھا بیٹھے ہوئے تھے، بچے ہوئے تھے. اگر بچے رہے تو اچھا ہے، لیکن یاد آ گیا اس کے بعد بھی بندہ نہیں اٹھانا تو پھر اس کے لیے ٹھوکر لازم ہو جاتی ہے. ایسے ہی پھر وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور پھر گرتا ہے، بسا اوقات کھاتا چلا جاتا ہے. ایسی بات ہے. اللہ کریم بچائے. اللہ بچائے. آمین آمین آمین. کال لیتے ہیں. احمد رضا تالی رینالا خود سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمیں یہ کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میسیج بھی شامل کرتا ہوں. قصور سے میسیج ہے، کلام سنائیں، مدینہ یاد آیا. ٹھیک ہے جی. ڈیرہ مراد جمالی سے میسیج ہے، یا مرحبا بلوچستان سے آباد رہیں، اور اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ الکریم. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروگرام کی اپریسیشن ہے. خضر حیات بھائی اسلام آباد سے کر رہے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. شعبان المعظم کے بارے میں کوئی اسٹوڈیو کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. لجپال نبی میرے، یہ کلام سنائیں. ارسلان بھائی ہیں ملتان شریف سے، حاجی مشتاق کی آواز میں کلام سننا ہے. اے کاش پھرا جائے اتار مدینے میں. واہ سبحان اللہ. محمد شیراز بھائی ہیں جھنگ سے، اور ان کو بھی کلام سننا ہے، کوئی گل باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں، کلام سنائیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اور محمد ایان راشد بھائی ہیں ڈج کوٹ فیصل آباد سے، ان کو بھی مشتاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سننا ہے. مدثر بھائی ہیں حالیہ سے، واہ سبحان اللہ، ان کو بھی کلام سننا ہے جی. ٹھیک ہے. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، یہ کلام سنائیں. واہ مرحبا سبحان اللہ. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جو پہلا کلام اسکول میں پڑھا تھا نا، وہ یہی تھا، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ. اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس میری نانی نے مجھے کروائی تھی. سبحان اللہ. مجھے یاد آ رہا ہے. ایک تھا، اور دوسرا تھا وہ مینار ہے نا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. یعنی یہ دو کلام میری نانی نے مجھے کیا کیے تھے، یاد کروائے تھے. ماشاءاللہ پریکٹس کروائی تھی ان کی، کیسے پڑھنا ہے ان کو. چلیے جی آگے چلتے ہیں جی. شعیب بھائی ہیں، ان کو کلام سننا ہے، مدینہ آنے والا ہے. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. میسیجز بھی ہیں، یہ بھی لیتے ہیں. پہلے آپ کو کچھ کلام سناتے ہیں جی. احسن بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ.
خوش مردہ آوارہ زیسیا یا رسول اللہ دلم خوش مردہ آوارہ زیسیا یا رسول اللہ فرش والے تیری
شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ میرے آقا آسمان خان زمین خان زمانہ میرے صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا 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 صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا حرم و طیبہ و بغداد جدھر کی نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چنتا تیرا تیرا جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چنتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شگ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نگران شورا کا ہمارے پاس ایک پیکج ہے عادتوں کے حوالے سے، کیا بتا رہے ہیں آئیے سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب ہم اس افضل ترین عبادت کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر مصروف ہیں، اور ہمارے اندر کچھ عادت ایسی ہیں میرے پیارے سائیں بھائیوں کہ جس سے آپ خود گلٹی فیل کرتے، گھن آتی ہے بعض اوقات، یار میرے اندر یہ عادت نکل جاتی تو اچھا تھا، نکلتی نہیں۔ انہی عادتوں کا بوجھ لیے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نہ مسکرانا، منہ پھلا کر رکھنا، بے رخی، بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر جھاڑنا، بردبار نہ ہونا، حلم کی کمی، معاذ اللہ سخاوت کی کمی، یعنی بخیل آدمی کس کو پسند ہے؟ اچھا یہ ساری عادتیں اپنے تعلق سے، اپنے گھر کے تعلق سے، اگر آپ شادی شدہ ہیں بیوی بچوں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، بھائی بہنوں کے تعلق سے، اپنے کلاس فیلوز جو آپ کے کولیگس آپ کے کلاس سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہم درجہ اسلامی اس کے تعلق سے، استاد کے تعلق، استاد شاگردوں کے تعلق سے۔ کمپلیٹ تو ہم نہیں ہیں نا، کچھ کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں؟ میرے اندر پرابلمز ہیں، مگر وہ پرابلمز کو میں لکھوں تو صحیح، ہائی لائٹ تو کرو پرابلمز کو۔ اتنا تبسم، اتنی مسکراہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا کھیل کھلا کر تبسم فرمانا، مسکرانا، کہ روایتوں میں جو چہرے مبارک کے اندر کے بیانات موجود ہیں، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، اپنے صحابہ کرام میں کس طرح گھلنا ملنا، ہر چھوٹے بڑے کے لیے سیرت کے اندر الحمدللہ سیکھنے سمجھنے کی باتیں موجود ہیں۔ حسد، غیبت، ارے باپ رے باپ، غیبت رہا ہی نہیں جاتا، کیا اور پیٹ میں درد، کیا کس چیز کا درد ہو رہا ہے؟ غیبت کرنے کا دل ہو رہا ہے۔
चुगली करने का दिल हो रहा है, किसी की चुगली करूं, किसी की गिबत करूं, किसी की बुराई बयान करूं, किसी के बारे में ऐसी कमजोर बात करूं कि वो मेरे को नींद आ जाए। यार नींद नहीं आएगी, मेरे लिए नींद की गोली है, टेबलेट है। हाँ, गिबत करूंगा तो नींद आ जाएगा ना, पूरा रात भर पेट पकड़ कर सोता रहूंगा। कितनी गंदी आदतें पाल कर बैठे हैं हम लोग। बदगुमानी, अल्लाह की पनाह, दिल की गिबत, बदगुमानी खबीस दिल से पैदा होती है। दिल की इस्लाह कैसे होगी, दिमाग की इस्लाह कैसे होगी, आज़ा की इस्लाह कैसे होगी। ये जो बुराई की आदतें होती है ना, लत जिसको कहते हैं वो होती है ना। अच्छी आदतों को लत नहीं कहा जाता, लत बुरी आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एडिक्शन हो जाती है, एडिक्टेड हो जाता है बंदा, आदी हो जाता है। मोबाइल एक एडिक्शन है, हमें आदी बना चुका है, ये आदी बना चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आदी हो चुके हैं इसके बगैर, ऐसा लगता है तकिए के बगैर नींद आ जाएगी, तकिए के बगैर, मोबाइल के बगैर शायद नींद नहीं आएगी, ऐसी इसको एडिक्शन हो चुकी है। लेकिन अब इसकी जो खराबियां, इससे तो निकलना है ना। इस तरह और चीजें की आदतें पड़ जाती हैं। जब तक कि आप इसको लिस्ट नहीं करेंगे, लिख लें और वक्त को जाया करने के ताल्लुक से देखिए कि मैं अपने वक्त को कहां कहां जाया कर रहा हूं। इन तमाम तो चीजों को प्यारे समझो, अभी से कैलकुलेट करें। जस्ट 1 मंथ प्रैक्टिस में ले ले, जो मैंने आपको दरखास्त की है, फोकस करें। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई अमल करने जाता था, भाई यार क्या पागल वागल हो गया, वो पागल नहीं हो गया है, वो जब बनेगा तब पता चलेगा कि कौन पागल हो गया था। वो डायरेक्शन पर है, आपको समझ नहीं आ रही है। आप अपनी उम्र की मस्ती में घूमो, जो करने के काम जिस उम्र में है ना, ये वो काम कर रहे हैं, इन्हें रोके नहीं, ये अमल की तरफ जा रहे हैं, ये कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, ये लिखने की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी आदतों का जायजा लेने की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फुज़ूलियात से, गुनाहों से बचकर, मुत्तकी परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब होगी। तो एक सही गाड़ी चलाने वाले को अपने इंजन को, अपने ऑयल को, अपने ब्रेक को, अपने गियर को, हर चीज को अपडेट रखना पड़ता है ताकि सफर मेरा सही गुजर जाए। जिंदगी के सफर को सही गुजारने के लिए हमें अपने शब रोज की चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। माशाअल्लाह करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमाइश थी एक कलाम सुनने की। अब्दुल हबीब भाई का बड़ा प्यारा कलाम है और सिंधी ज़बान में भी कुछ है। नूर वारो आयो हा, नूर खणी आयो हा। आइए इसको समाप्त फरमाइए। नूर वारो आयो आ, नूर खणी आयो आ, नूर खणी आयो आ। सजे आलम में ई ॾिसो, सजे आलम में ई ॾिसो, केड़ो नूर छायो आ, केड़ो नूर छायो आ। आका जी आमद मरहबा, प्यारे जी आमद मरहबा, सोने जी आमद मरहबा, पुरनूर जी आमद मरहबा। नबी साईं नूर आ, नबी साईं नूर आ, हक नबी साईं नूर आ, बिछड़ा नबी साईं नूर आ, प्यारा नबी साईं नूर आ, सोना नबी साईं नूर आ। शान रिसालत मौला जाने, बेखे ताकत ना है। शान रिसालत मौला जाने, बेखे ताकत ना है। मालिक जो महबूब मोहम्मद, मालिक जो महबूब मोहम्मद, कोने के खादूर नबी साईं नूर आ, नबी साईं नूर आ, हक नबी साईं नूर आ, बिछड़ा नबी साईं नूर आ, प्यारा नबी साईं नूर आ, सोना नबी साईं नूर आ। पैदा थींदे मुहम्मद जे पिया पत्थर परण सलातों, पैदा थींदे मुहम्मद जे पिया पत्थर परण सलातों। मलक फलक भी गाइन दम दम नूर नबी अजूना तो, मलक फलक भी गाइन दम दम नूर नबी अजूना तो। अहड़े शान मुबारक वारो, अहड़े शान मुबारक वारो, हजरत पाक हुजूर नबी साईं नूर आ, नबी साईं नूर आ, हक नबी साईं नूर आ, बिछड़ा नबी साईं नूर आ, प्यारा नबी साईं नूर आ, सोना नबी साईं नूर आ।
जॾहिं पढ़ऊं था दुरूद सजण ते पाण दुरूद ॿुधन था जॾहिं पढ़ऊं था दुरूद सजण ते पाण दुरूद ॿुधन था रोज़े अतहर पाक मंझारा जल्द जवाब ॾियनि था रोज़े अतहर पाक मंझारा जल्द जवाब ॾियनि था छो न चवां मां सोहणो मुहम्मद छो न चवां मां सोहणो मुहम्मद ज़िंदा आहे ज़रूर नबी साईं नूर आ नबी साईं नूर आ हक नबी साईं नूर आ बिछड़ा नबी साईं नूर आ प्यारा नबी साईं नूर आ सोहना नबी साईं नूर आ अव्वल जी आमद मरहबा आखिर जी आमद मरहबा हुजूर जी आमद मरहबा मिठड़े जी आमद मरहबा प्यारे जी आमद मरहबा सच्चे जी आमद मरहबा मिठड़े जी आमद मरहबा सोने जी आमद मरहबा नबी साईं नूर आ नबी साईं नूर आ हक नबी साईं नूर आ बिछड़ा नबी साईं नूर आ प्यारा नबी साईं नूर आ सोहना नबी साईं नूर आ अहले सुन्नत वारो अकीदो यार इहो ई आहे अहले सुन्नत वारो अकीदो यार इहो ई आहे तू न ॾिसी थो तुंहिंजी आहे तू न ॾिसी थो तुंहिंजी आहे वाओ अख जो कसूर नबी साईं नूर आ नबी साईं नूर आ हक नबी साईं नूर आ बिछड़ा नबी साईं नूर आ प्यारा नबी साईं नूर आ सोहना नबी साईं नूर आ सोहणे अरबी जाम जे आए थी वयूं सब भलाइयूं सोहणे अरबी जाम जे आए थी वयूं सब भलाइयूं तू मां वेही उन महबूब जुना तू अज त पढ़ायूं तू मां वेही उन महबूब जुना तू अज त पढ़ायूं निसार थियो जीनम जे सदके निसार थियो जीनम जे सदके मुल्कन में मशहूर नबी साईं नूर आ नबी साईं नूर आ हक नबी साईं नूर आ बिछड़ा नबी साईं नूर आ प्यारा नबी साईं नूर आ सोहना नबी साईं नूर आ पुर नूर जी आमद मरहबा सोने जी आमद मरहबा सच्चे जी आमद मरहबा सरकार जी आमद मरहबा हुजूर जी आमद मरहबा सोने जी आमद मरहबा सच्चे जी आमद मरहबा हुजूर जी आमद मरहबा नबी साईं नूर आ नबी साईं नूर आ हक नबी साईं नूर आ बिछड़ा नबी साईं नूर आ प्यारा नबी साईं नूर आ सोहना नबी साईं नूर आ या मरहबा माशाअल्लाह उल करीम क्या प्यारा कलाम सुनाया आपने और प्यारी ज़बान है सिंधी ज़बान में सुना है माशाअल्लाह उल करीम क्या बात है। और खालिद भाई हज़रत इशाक़ लतीफ़ भिटाई के भी बंदा अशार सुने और सिंधी इनका कलाम बंदा पढ़े भले सिंधी ना आती हो भले सिंधी ना आती हो पढ़ने वाला अगर इसको तरीके से पढ़ रहा है तो आपको इसके अशार का ज़ौक़ जो है वो समझ में आएगा। मैंने ये सुना है लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर वाह भाई वाह पढ़ने वाला भी वहीं का मकामी फर्द था माशाअल्लाह और माशाअल्लाह बड़े ज़ौक़ के साथ वो पढ़ रहे थे समझ कुछ नहीं आ रही थी मज़ा आ रहा था ज़ौक़ आ रहा है यानी उसके। और इसके अगर आप इसको उर्दू उसका अगर आप समझ आ जाए ना मैं एक वक्त में कराची में इलाका है क्लिफ्टन ब्लॉक 2 तो यहाँ पर मैं इमामत करता था ये 2011 से पहले की बात है। अच्छा काफी पुरानी बात है। बहरहाल वहां एक थे सिंधी इस्लामी भाई थे तो वो मुझे यूं हजरत इशाक़ लतीफ़ भिटाई के जो है वो अशार ये वो सुनाते रहते थे यानी किसी ना किसी बात पर वो पहले सिंधी में शेर सुनाते थे फिर उसका जो है वो उर्दू वर्जन जो है बताते थे। तो उसमें एक बात ये भी थी कि कुछ लोग वो होते हैं
کہ جن کے اخلاق میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. کچھ وہ ہیں جن کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے اخلاق سے خوشبو آتی ہے. اللہ ہمیں ایسے ہی خوبصورتی کردار کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی وہ ایک بات یہ میرے ذہن میں رہ گئی. آپ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ہسٹری پڑھیں نا, وہ بھی لاجواب ہے. ہم نے پورا پروگرام کیا ہے اس کے اوپر. زندگی پروگرام میں بھی جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے نا, یہ بھمبھور کے قریب سے جو گزرے, یہاں سے یہ مٹیاری کا علاقہ پڑتا ہے, اب مٹیاری ہے جو بھی ہے, تو ادھر سے گزرتے ہوئے پھر وہ ایک بات ہم نے یہ ریکارڈ کی ہوئی ہے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی. تو یہ زندگی پروگرام کے اندر ناظرین کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ. حضرت شوال میں آئے گا پروگرام زندگی. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. رکاوٹیں دور کریں. نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نقیب بھائی کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کے رستے میں خام خواہ رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کر رہے ہیں؟ یہ ٹانگیں کھینچنا, لیگ پولنگ بھی ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. مختلف جگہوں پر اس کا انداز کیا ہے, مختلف ہے. کیا کہیں گے اس انداز اور مزاج کے بارے میں؟ اداروں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور اس انداز سے وہ چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کمپلینز کرنا بلا وجہ اور لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خود سکل کی کمی ہوتی ہے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ بندہ سسٹم مین ہوا ہے تو اب میرا کیا بنے گا. تو وہ حسد کریں گے, پھر غیبتیں کریں گے جگہ جگہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی. آپ نے فرمایا جب اللہ کسی کی اچھائیاں عام کرنا چاہتا ہے تو حاسدین کی زبانوں پہ اس کا نام جاری کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ انڈائریکٹ اس کی ایک طرح سے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مشہوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو دوسروں کی کمپلین کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, یہ یوں کرتا ہے اور یہ اس طرح صحیح ٹائم نہیں دیتا, تو وجہ کیا ہے؟ وہ خود اپنے اندر ایسی صلاحیت نہیں پا رہے کہ یہ بندہ تو آگے جا رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, عروج پا رہا ہے, عزت پا رہا ہے. اس کا اگر تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو طلبہ اس کے زیادہ قریب کیوں ہیں, اس سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں, اور اگر کسی اور ورکنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو اوپر والے جو اس کے سینئرز ہیں وہ اس سے خوش کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی سکل کی بنیاد پر, کام میں مہارت کی بنیاد پر, اپنی محنت کی بنیاد پر آگے آ رہا ہے. تو کسی سے اس طرح نہیں جلنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ یوں بھی ہوتا ہے جب کوئی مشورہ لینے آتا ہے تو آگے سے یہ کہہ دینا یہ تو تم کر ہی نہیں سکتے, تو پہلے ہی اس کی جو ہمت ہے اسے توڑ دینا, اس پہ پانی پھیر دینا. تو اچھا مشورہ بھی کرنا چاہیے اور اچھا مشورہ دینا بھی چاہیے. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ ہر ٹائم کسی کو گرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. من حفر لأخیہ وقع فیہ, جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے. تو کسی کے لیے نہیں. ایک بڑی پیاری بات کہ ایک جو ڈاکو تھا, چور, وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ایک بلڈنگ کے نیچے جا کے کھڑا ہے اور کہتا ہے بیٹا وہ جو لائٹیں جل رہی ہیں نا جس گھر میں, یہ گھر والے بڑے شریف ہیں, میں نے ساری زندگی ان کے گھر میں چوری کی ہے لیکن یہ مجھے پکڑ نہیں سکے, میں پکڑا نہیں گیا ان سے, تو یہ بڑے اچھے ہیں, تم بھی ادھر ہی چوری کرنا. تو بیٹے نے آگے سے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ جن کے گھر آپ ساری زندگی چوری کرتے رہے ان کا گھر آج بھی روشن ہے اور ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے. تو لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں, ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, حوصلہ افزائی کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, آسانیاں پیدا کرو, تنگیاں نہ پیدا کرو, خوشخبریاں سناؤ, نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. کسی کے لیے برج کا کردار ادا کریں, آگے رکاوٹ نہ بنے, انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. یا مرحبا, وہ بہت خوبصورت بات ہے. آپ یاد رکھیں کہ کسی کو نقصان بنا سوچتا ہے میں اس کو گراؤں گا, اس کو تو نقصان جو اس کے مقدر میں ہے وہ تو ہو جانا ہے,
آپ گرانے والے بنے یا نہ بنے وہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ میں اس کی عزت کو ملیا میٹ کر دوں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو فعال لما یرید، تو وہی ہے جو چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ اور دوسروں کو گرانے والے بعض اوقات خود گرتے رہتے ہیں، ٹھوکریں کھا کھا کے گرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ نہیں ہم کیوں پھنس رہے ہیں، کیوں گر رہے ہیں۔ جو سازشوں کے جال بن رہے ہیں، جو لیگ پولنگ کر رہے ہیں، خام خواہ کی جھوٹی شکایتیں کر رہے ہیں، دیکھیں جہاں پرابلم ہوگا اس کی کمپلین جس طرح آپ کو کرنی ہے ریلیونٹ طریقے کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن کمپلین جنریٹ کرنا خام خواہ کی بنانا ہے نہیں، لیکن کیا کر دینا، اس کو بنا دینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ کے ایسے جال بنتے جاتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو اپنے اس جال کا شکار کرتے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ہم تو الفاظ کے جال بن کر کسی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خالق کائنات نے اس بات پر اگر میری گرفت کر لی کہ میں ناحق کسی کو نقصان دینے کا جو ہے وہ ارادہ کر رہا ہوں، اور اس پر میری زبان ہی بند کر دی، پھر کیا ہوگا؟ چرب زبان، بڑے بڑے خطرناک قسم کے چرب زبان، ان کی بایوگرافی میں یہ بات بھی پڑھنے کو ملتی ہے کہ آخری وقت میں ان کی زبان بند ہو گئی۔ بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ لڑائیاں مار کٹائیاں کرنے والے، لہو لہان کر دینے والے اور ہاتھا پائی میں پہل کرنے والے، ان کی بایوگرافی کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ معلومات کی ہیں اس بارے میں بھی، کہ آخری وقت میں کیا ہوا کہ یہ ویل چیئر پر آ گیا، اللہ، یعنی خود ہل نہیں سکتا، ہائے ہائے، چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا۔ ایک وقت وہ ہے کہ لوگوں کو کوٹ رہا ہے، مار رہا ہے، اور یوں مطلب اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو مت کسی کے رستے میں جائز جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کی زندگی میں مشکلات پیدا مت کریں، یہ انداز ایمان والوں کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم معاشرے کی مثال اس دیوار کی سی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ فائدہ دینے والے، نفع دینے والے، خیر پہنچانے والے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتوں کا سامان کرنے والے اگر بنیں گے تو نبی پاک نے اس حکمران کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے کہ جس کے پاس مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ آئے، یعنی کوئی بھی، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ کسی منصب کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے یہ دعا فرمائی ہے، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما، رفق کا معاملہ فرما۔ رفق کا لفظ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر نرمی کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اور کسی کے جائز مقاصد کے اندر غلط طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی زندگی کو خود مشکلات کا شکار ہم نے نہیں کرنا، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات ہے، رکاوٹ بننا ہے تو کس میں بننا ہے؟ رکاوٹ بننا ہے برائی کے رستے میں، رکاوٹ بننا ہے برائی کی راہ میں، کیا بننا ہے؟ رکاوٹ بننا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ برائی کی راہ میں رکاوٹ آ گئی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس برائی کے رستے سے رکنا ہے۔ یہاں یہ رکاوٹ کس کے لیے؟ ہمیں روکنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاز بھائی سے آج کے پروگرام کی آخری بات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ سلمان بھائی، ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک جو بڑا عنصر اور پہلو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ لے لے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، ہر شخص کی اپنی جگہ ہے، اپنی ویلیو ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اتنا بیدار کہ افراد بنانے کی طرف آئیں، اور دوسروں کو گھرا کر نہیں، دوسروں کو آگے بڑھا کر افراد بنتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اسلاف اور بزرگان دین، ہماری اگر آپ نیک لوگوں کو دیکھیں سلمان بھائی، یہ خلافت اور یہ خلیفہ کیا ہے؟ افراد بنانا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، یہ اپنے اصحاب کو آگے بڑھانا ہی ہے نا، ایسا ہی۔ تو آپ دیکھیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر ہم خلفاء کی دیکھیں ایک پوری لسٹ ہے، لمبی لسٹ، تو کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں کمی آ گئی؟ کیا ان کی محبت دنوں سے کم ہو گئی؟ آج بھی مجدد دین و ملت کا لقب ان کے پاس موجود ہے، جبکہ سینکڑوں افراد آپ نے بنا دیے۔ تو افراد بنانے سے کبھی آپ کے رتبے میں کمی نہیں آئے گی،
آپ لوگوں کو آگے بڑھائیں گے اللہ آپ کی عزتوں کو چار چاند لگا دے گا. تو اس طرح جو ہے وہ کسی کے پیچھے پڑ کر دوسروں کو گرا کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, دوسروں کو آگے بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو چار چاند لگا دے گا. سبحان اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع عز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام تو کا پلوں کا, غوث اعظم امام تو کا پلوں کا, غوث اعظم امام تو کا پلوں کا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع عز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں, جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے